व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यह है आयत नंबर 149-50 सूरह आल इमरान मदनी। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, अगर तुम उन लोगों की बात मानो जिन्होंने कुफ्र किया, अल्लाह का कुफ्र किया, रसूल का कुफ्र किया, आखिरत का कुफ्र किया, हिसाब किताब का कुफ्र किया, जज़ा सज़ा का कुफ्र किया, जन्नत का कुफ्र किया, जहन्नम का कुफ्र किया, शिरक किया, अल्लाह के रसूल की इताअत न की। आगे यानी अगर तुमने अबू जहल की बात मानी, अबू लहब की बात मानी, उतबा शैबा वलीद की बात मानी, अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिक की बात मानी, फरमाई आपका उनकी बात को मानना आपके लिए नुकसानदेह है। देखें, आदमी को मुआशरे में मुअस्सिर होना चाहिए, ना कि मुतासर। हर एक बात में मुतासर होता, फिर आदमी को मुअस्सिर रोल अदा करना चाहिए। इसमें अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप और आपके मानने वाले मुआशरे में मुअस्सिर रोल अदा करें, और हाकिमियत का हक सिर्फ आप लोगों को ही है। कब है? फरमाया कि अगर तुम काफिर लोगों की इताअत करोगे, काफिर लोगों को खुश करोगे, बड़ी ताकतों को खुश करोगे, शयातीन को खुश करोगे, अबलीसों को खुश करने की कोशिश करोगे, तो तुम उनको खुश नहीं कर सकते। तुम उनको खुश करते करते थक जाओगे, हार जाओगे। उनकी डूमोर की डिमांड बढ़ती ही जाएगी। फरमाया कि हत्ता कि वो आपको आपके दीन से मुर्तद कर देंगे, आपको आपके दीन से वो फेर देंगे। फरमाया कि अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ दो, अगर तुम मुनाफिकीन की बात मानो, यहूद नसारा की बात मानो, मुशरिकीन की बात मानो, फरमाया कि फतनक़लिबू खासिर, तुम खसारा पाने वाले हो। मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि आप अल्लाह और उसके रसूल को माने। अल्लाह और उसका रसूल ही तुम्हारे लिए हकम है, इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई हकम नहीं है। अगर तुमने यहूद व नसारा की पैरवी की, यहूद व नसारा को माना, उनकी इताअत की, उनके कानून को माना, उनके आगे सर खम तस्लीम किया, तो वो तुम्हारे सपोर्टर नहीं बनेंगे, तुम्हारे हामी नहीं बनेंगे, तुम्हारे खैर खा नहीं होंगे। वो कहेंगे हमने बदमाशी के साथ अपने मुतालबात इन लोगों से मनवाए। अगर तुमने उनकी बात मान ली, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर, फरमाया कि फतनक़लिबू खासिर, तुम्हारा खसारा दुनिया में भी होगा, आखिरत में होगा। हम देखते हैं ये लोगों ने काफिरों को, मुशरिकों को माना, अहले किताब को माना, उनकी इताअत की। उन लोगों ने रोज़ बरोज़ उनको अपनी ग़ुलामी में लेने की कोशिश की, उनको अपना ग़ुलाम बना। और देखें, दुनिया में सबसे बड़ा बदमाश अमेरिका है, सबसे बड़ा, इससे बढ़कर शायद कोई बदमाश नहीं। अच्छा, ये मुसलमानों को दबाते जाते हैं। आप देखें कि हर जगह मुसलमानों को मारा जा रहा है। कश्मीर के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है, फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है, इराक़ के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है। इसके अलावा हर जगह मुसलमान मजलूम, और जगह मुसलमान मजलूम, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मुसलमान मजलूम ना हो। मुसलमानों की बस्तियों में आग लगाई जाती है, मुसलमानों के खून को बहाया जाता है, मुसलमान ख़वातीन को रुस्वा किया जाता है, कमज़ोरों को रुस्वा किया जाता है, हर जगह ही। और कमज़ोर मुसलमान का तो हाल ही कोई नहीं है। हमारे इस मुल्क के अंदर कमज़ोर का कोई हाल नहीं है। बाकी अमेरिका और बरतानिया से जो हम तवक्कुआत रखते हैं वो फजूल है। मुस्लिम सोसाइटी में कमज़ोर आदमी का कोई हाल नहीं है, तो अगर गैर मुस्लिम में चीखें निकलवा देता है। इसी तरह हमारे मुसलमान अज़ियत देने में कोई कमी नहीं छोड़ते। नाम के मुसलमान है, माँ बाप ने उनको कलमा पढ़ा दिया, उसके अलावा उनको उनके इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई सरोकार नहीं उनका इस्लाम था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये जो गुलाम है तुम्हारे भाई हैं, जअलहुमुल्लाहु तहत ऐदियकुम,
اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت بنایا ہے، جو کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پیو ان کو پلاؤ، جو پہنو ان کو پہنو۔ ہارون رشید نے حج کے موقع پر ایک کسی بزرگ سے، غالباً امام زین العابدین سے بات کی، فرمایا کہ خلیفۃ المسلمین آپ دور تک نظر دوڑائیں، دور تک نظر دوڑائیں، ان تمام لوگوں کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے اوپر کوئی حق نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ آپ کی باز پرس کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں کمزور لوگوں پہ اتنا ظلم کیا جاتا ہے، اتنا ظلم کیا جاتا ہے جس کی کوئی حق نہیں۔ جو کیس عوام کے سامنے آ گیا، طاقتور طبقوں کے ساتھ مل گیا، یا ایک معقول تعداد نفری مل گیا ان کے ساتھ، ان کی داد رسی ہو جائے گی۔ جگہ جگہ پہ ظلم ہوتا ہے، باپ بیٹی سے بدکاری کر رہا ہے، بیوی خاوند کو مروا رہی ہے، ماں اولاد کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، بہن بھائی کے ساتھ شادی کر رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں، آج ہی میں نے پڑھا ایک جگہ ہمارے کسی ماشاءاللہ پاکستان میں حقیقی بھائی بہن سے شادی کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی غضب ہے؟ پتہ نہیں آسمان کیوں نہیں پھٹا، زمین کیوں نہیں زمین نے غرق کیا ان کو۔ کہاں گئے یہ حکمران، کہ کہاں گئے اسلامی حکومت کا دعویٰ کرنے والے؟ ابھی تک تمہارے کانوں میں ان کی آواز نہیں گئی۔ حقیقی بھائی اپنی بہن کو کہے ابھی برات آئیے، بھائی کو کیا، لعنت ہو تم پر جو ایسے کام کرتے ہیں، لعنت اللہ کی پھٹکار۔ ایسے لوگ اللہ کے عذاب کا موجب بنتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے اس سلسلے میں قانون سازی کرے، اور جو آدمی ایسے کرتا ہے ان پہ وہی سزائیں نافذ کریں جو علماء، فقہا، محدثین یا قرآن سنت کی۔ ایسے کام نہیں چلے گا، ایسے تو ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دیں گے۔ صرف جہاد ہندوؤں کے ساتھ نہیں ہے، صرف یہودیوں کے ساتھ نہیں ہے، عیسائیوں کے ساتھ نہیں ہے، باغیوں کے ساتھ بھی جہاد ہے، سرکشوں کے ساتھ جہاد ہے، جو ملک کے خلاف مخبری کرتے ہیں، ملک کے جو غدار ہیں، ملک کی عزت کو، صاحب کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کی سخت سزائیں ہیں، ان کو بھی سزائیں دینی چاہیے۔ جو بدماشی کرتے ہیں ان کو بھی سزائیں دینی چاہیے، جو حکومت کو ناحق للکارے ان کو بھی سزائیں دینی چاہیے۔ عمل اس طرح قائم نہیں ہو سکتا جب تک قانون حرکت میں نہیں آتا۔ اللہ نے آسمان سے 4 کتابیں نازل کی، 5واں ڈنڈا نازل فرمایا اللہ پاک نے۔ جب تک ڈنڈا استعمال نہیں ہوتا یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ فرماتے کہ یہ اہل کتاب یا تمہارے یہ منافق دوست، مشرک، منافقین، اگر تم ان کی بات مانو گے، فرمایا تمہیں ایڑیوں کے بل لٹا دیں گے، تمہیں کافر بنا دیں گے، اسلام اور حق سے تم کو ہٹا دیں گے، تم نے ان کی پیروی نہیں کرنی ہوگی، تم نے ان کی بات نہیں ماننی ہوگی۔ فرمایا بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا مولا، اللہ ہی مولا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی سے اپنے دکھوں کا علاج کرواؤ، اللہ سے بھوک افلاس دور کرنے کی دعا کرو، اللہ سے عزت مانگو، اللہ سے ذلت کو دور کرنے کی دعا مانگو۔ فرمایا بل اللہ مولاکم، تم کیوں ڈرتے ہو منافقین سے، تم کیوں ڈرتے ہو اہل کتاب سے، تم کیوں ڈرتے ہو ان نافرمانوں، ان باغیوں، سرکشوں سے؟ تمہاری یہ آقا نہیں ہے، تمہارے رب نہیں ہے، تمہارے خدا نہیں ہے۔ بل اللہ مولاکم، فرمایا اللہ ہی تمہارا آقا ہے، وہ خیر الناصرین، وہی بہترین مدد کرنے، اس کے علاوہ کوئی تمہاری مدد نہیں کرے۔ اس عہد سے یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میدان جنگ ہو یا میدان جنگ ہو یا میدان نافرمانی ہو، نافرمانی کے میدان ہو، وہاں پہ آپ اللہ قانون نافذ کریں۔ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے میدان جنگ میں بھی آپ اللہ قانون نافذ کریں، جہاد کریں آپ سرکشوں کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارا ہے، مولا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا سردار ہے، وہ خیر الناصرین، وہ بہترین مدد کرنے والا، اس سے بڑھ کر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ہماری کیا مدد کرے گا انسان؟ انسان تو خود کمزور ہے، کوئی انسان کسی کو کیا دے گا؟
فرمایا انتم الفقراء واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے تم فقیر ہو، سارے فقیر ہیں۔ ایک فقیر کسی فقیر کو کیا دے سکتا ہے؟ کچھ نہیں دے سکتا۔ ایک فقیر فقیر کو لوٹتا ہے، اور ایک فقیر سے چاہتا ہے مجھے کچھ مل جائے، تو فقیر کو کیا دے سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک فقیر درویش فقیر اور ایک پیر فقیر میں فرق یہ ہے کہ پیر فقیر ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر لوگوں سے ڈالر لیتا ہے، پیسے لیتا ہے، اور ایک جو فقیر ہے وہ گلی میں سگا دے کے لوگوں سے پیسے مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے، وہ بھی فقیر، وہ بھی ہم بھی فقیر، سب فقیر ہیں، واللہ غنی، اللہ غنی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم مسلمان بن جاؤ گے، فرمایا کہ ہم کافر لوگوں کے دلوں میں آپ کا روب ڈال دیں، روب دبدبا، یعنی جس وقت کوئی شخص اللہ کو مان لے، اللہ کے رسول کو مان لے، اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارا روب اور دبدبا کافروں کے دلوں میں ڈال دیں۔ کس کی وجہ سے؟ کفر کی وجہ سے۔ ایک آدمی کافر ہے وہ مذل ہوگا، ایک آدمی مسلمان ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، بالکل کسی سے ڈرتا۔ کافر ہے وہ ایک بندے سے ڈرے گا، وہ اپنے سائے سے بھی ڈرے گا، وہ بتوں کی پوجا کرے گا، وہ سانپوں کی پوجا کرے گا، وہ کرونا کی پوجا کرے گا، وہ درختوں کی پوجا کرے گا، اور یہ جو اللہ پر، ایک اللہ پر وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ میں اللہ کے رسول ہم کافر لوگوں کے دلوں میں آپ کا روب اور دبدبا ڈالتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ بے معاشرہ شرک کی وجہ سے۔ وہ شرک کرتے ہیں اور ہم مشرکی کی مدد نہیں کرتے، ہم آپ کا ان کے دلوں میں روب اور دبدبا ڈال دیں گے۔ فرمایا کہ معلوم ینزل بھی سلطان، فرمایا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کوئی شان کو دلیل نازل نہیں کہ اللہ کافروں کی مدد کرتا، مسلمانوں کی ہی مدد کرتا ہے۔ فرمایا وما وهم النار، فرمایا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور بہت ٹھکانہ ہے برا ظالموں کا، جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو آپ کو نہیں مانتے، جو جہاد میں آپ کے ساتھ نہیں جاتے، جو جہاد کو مسترد کرتے ہیں۔ جہاد فرمایا جہاد ماد ملا یوم القیامہ، قیامت تک جہاد جاری ہے، جاری رہے گا، جہاد کو کوئی نہیں روک سکتا، جہاد ہمیشہ ہمیشہ جاری ہمیشہ رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔